ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. آج کی نشست میں حضرت عبداللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، ان کا تعارف، ان کا نکاح اور ان کی وفات کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عبداللہ اور عبدالرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دو نام ایسے ہیں جو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. گویا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنے سے دعا مانگنے کے لیے جن دو ناموں کا انتخاب کیا وہ ایک اللہ کا نام ہے اور دوسرا رحمان کا. اسی لیے جب بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں اس میں عبداللہ اور عبدالرحمن اگر ناموں کا انتخاب کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ نام بڑے محبوب و پسندیدہ ہیں. اسی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عبدالمطلب کے دل میں من جانب اللہ اس بات کو القاء کر دیا گیا تھا کہ آپ کے ہاں جو بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اس بچے کا نام آپ نے عبداللہ رکھنا ہے. بہرحال جب حضرت عبداللہ کی ولادت ہو گئی اور یہ بات ہم نے پہلے بھی ذکر کی کہ انہوں نے اپنی ایک نظر مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو اس میں سے ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کروں گا. تو انہوں نے 100 اونٹوں کے بدلے میں یعنی عبداللہ کی جو قربانی تھی وہ تو نہ تھی بلکہ 100 اونٹوں کو جب قربان کر لیا اور عبداللہ کے فدیے سے جب فارغ ہوئے تو اب یہ فکر لاحق ہوئی کہ عبداللہ کا نکاح بھی کر دینا چاہیے اور ان کی شادی کے معاملات بھی طے کر دینے چاہیے. لہذا حضرت عبدالمطلب نے عرب کے ایک قبیلہ بنی زہرہ میں حضرت عبداللہ کا جو نکاح تھا اس کے جو معاملات تھے وہ طے کروا دیے. اور ان کی یعنی جو عرب کے قبیلہ کے جو بنی زہرہ تھا اس کے ایک شخص تھے وہب بن عبد مناف، ان کی صاحبزادی حضرت آمنہ سے آپ کے نکاح کے معاملات طے کروا دیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں حضرت عبدالمطلب نے اپنا نکاح وہب بن عبد مناف کی بیٹی حالہ کے ساتھ بھی اپنا نکاح یعنی اس کے معاملات بھی طے کروا دیے. ایک ہی مجلس میں دو نکاح ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ کے ساتھ اور حضرت عبدالمطلب کا حالہ کے ساتھ نکاح ہوتا ہے. اور یہ وہی حالہ ہے جن کے بطن سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوتی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبدالمطلب حضرت عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر جا رہے تھے بنی زہرہ کی طرف تو رستے میں سے عبداللہ کا گزر ایک عورت پر سے ہوا. وہ عورت جس کے پاس تورات اور انجیل کا علم بھی تھا اور وہ یہودی تھی، تو انہوں نے یعنی اس عورت نے عبداللہ کو اپنی طرف متوجہ کیا، یعنی وہ ان کو دعوت دے رہی تھی، اپنی طرف بلا رہی تھی. تو عبداللہ نے اس عورت کی دعوت کو دیکھ کر سن کر یہ کہا، ایک شعر کہا اما الحرام فالموات دونه والحل لا حل فاستبينه فكيف بالامر الذي تبغينه يحمل الكريم عزه ودينه. یعنی جو حرام کے ارتکاب کی طرف تو مجھے دعوت دے رہی ہو اس سے تو موت بہت اچھی ہے، پر ایسا فعل بالکل حلال نہیں جس کو میں معرض ظہور میں لا سکوں. ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جس ناجائز عمل کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے. کریم النفس آدمی، شریف آدمی تو اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اپنے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے. بہرحال جب بنی زہرہ سے نکاح ہو آپ کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہاں سے آپ کی واپسی ہوتی ہے تو دوبارہ حضرت عبداللہ کا گزر اسی عورت کے پاس سے ہوتا ہے. اور یہ عورت پوچھتی ہے کہ عبداللہ یہاں سے جانے کے بعد تم نے کہاں پر قیام کیا، تم کہاں پر گئے؟ تو حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ بنی زہرہ کی کہ وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ سے میرا نکاح ہوا ہے تو میں نے وہیں پر قیام کیا. تو یہ کہتی ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں کسی حرام کے ارتکاب کی طرف دعوت نہیں کی،
میرے پاس تورات کا علم بھی ہے اور انجیل کا علم بھی ہے، اور میں نے تمہارے چہرے میں نور نبوت کے آثار دیکھ لیے تھے۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ تمہارے خاندان میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، اس لیے میں یہ چاہتی تھی کہ یہ نور نبوت میری طرف منتقل ہو جائے اور یہ سعادت مجھے حاصل ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، یہی منظور تھا کہ حضرت آمنہ جو بنی زہرہ کی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یہ سعادت ان کے خاندان میں منتقل ہونی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت اور فیصلے کے مطابق یہ سعادت بنی زہرہ ہوئی۔ بہرحال ان کی وفات کا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف جاتے ہیں، اور شام سے جب ان کی واپسی ہوتی ہے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں ہی وہاں پر قیام کر لیتے ہیں۔ سارے کا سارا قافلہ مکہ مکرمہ واپس پہنچ جاتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے مدینہ منورہ میں ہی ٹھہر جاتے ہیں۔ جب سارا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو ان کے والد دیکھتے ہیں کہ قافلے والے تو سارے پہنچ چکے ہیں، لیکن عبداللہ اس میں موجود نہیں ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں قافلے والوں سے کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو قافلے والے بتاتے ہیں کہ عبداللہ کی طبیعت رستے میں خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ مدینہ منورہ میں ہی رک چکے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب جو ہے اپنے بیٹے کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو، جو آب زمزم کے کنویں کی کھدائی کے معاملے میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو فوراً وہاں سے بھجواتے ہیں کہ جا کر مدینہ منورہ میں عبداللہ کے معاملات دیکھو، اس کی طبیعت کیسی ہے۔ جب حارث عبداللہ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کی تدفین کے معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ کی جب وفات ہوتی ہے تو ان کی عمر یا تو 25 سال ہوتی ہے یا 30 سال ہوتی ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں 28 یا 18 سال میں۔ اور حضرت عبداللہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو اپنی وراثت میں 5 اونٹ اور چند بکریاں اور 1 باندی، جن کی کنیت ام ایمن اور نام برکت ہے، یہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو دنیا سے جاتے ہوئے آپ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی ہوتی، اور آپ علیہ السلام ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک مختصر سا حضرت عبداللہ کا تعارف ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ان کے احوال کو ذکر کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ایک اہم واقعہ اصحاب الفیل، ایک اہم تاریخی واقعہ ہے، اس کو انشاءاللہ ذکر